جی علی بھائی، سب سے پہلے سوال آیا جاوید بھائی کا۔ وہ کہتے ہیں استاد محترم، آپ پہلے کہتے تھے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اگر امام وقفہ نہ کرے تو میں بھی تو بھی فاتحہ پڑھیں، اس کا وبال امام پر ہوگا، لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنا، صرف سننا ہی کافی ہے۔ جی، پہلی تو بات یہ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا اب کہتے ہیں، یہ اس اب کو بھی کئی سال گزر چکے ہیں، 5-6 سال گزر چکے ہیں۔ وہ شروع کی ایک ویڈیو تھی جس میں میں نے اس حوالے سے موقف رکھا تھا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے شرح صدر کیا تو میں نے اس کے اوپر پوری ڈیٹیل ویڈیو ایک ریکارڈ کروائی ہے۔ اس کا عنوان ہے نیو فاتحہ خلف الامام۔ اس میں میں نے بتایا تھا کہ اس مسئلے میں صرف امام بخاری کا تفرد ہے، باقی پوری کی پوری امت ایک طرف کھڑی ہے۔ ایون امام شافعی اور امام احمد بن حنبل جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل بھی ہیں، وہ بھی اس معاملے میں لینیٹ ویو رکھتے ہیں۔ امام مالک کا موقف سب سے بیسٹ ہے، جو امت کی اکثریت اسے فالو کرتی ہے۔ حنفی بھی دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہیں، اور یہاں پر امام بخاری اور اہل حدیث کہہ لیں ان کو جو فالو کرنے والے ہیں، سارے اہل حدیث نہیں، جو امام بخاری کو فالو کرتے ہیں وہ دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہیں۔ تو اس میں نے بتایا تھا کہ شیخ البانی، شیخ ابن تیمیہ، امام مالک اور اسی طریقے سے باقی بڑے بڑے ائمہ جو ہیں ان کا موقف یہی ہے کہ جہری نمازوں میں سن لینا کافی ہے، سری نمازوں میں سری رکعتوں کے اندر آپ ضرور پڑھیں۔ تو نہ ہم حنفیوں کی طرح اس ایکسٹریم پہ کھڑے ہیں اور نہ ہم اہل حدیث کی طرح اس ایکسٹریم کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ باقی اس کے جو دلائل ہیں نا وہ میں نے اس میں ذکر کیے ہیں۔ اس میں ایک ہی حدیث کافی ہے آپ کے لیے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اسے فالو کرو، جب امام جو ہے اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ، اور جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو۔ تو یہ حدیث واضح ثبوت ہے صحیح مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے جس قرات پہ خاموش ہونے کے لیے کہا وہ سورۃ الفاتحہ بھی ہے۔ البتہ جہاں تک پریکٹیکلی ہے تو میں ان ایشوز سے بچنے کے لیے میں سنت کے مطابق سکتے کرتا ہوں نماز کے اندر، اور الحمدللہ ہمارے پیچھے جتنے بھی مقتدی ہوتے ہیں وہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن سختوں میں، امام کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ اور جز القراء کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ امام بخاری نے مقدمے میں اس ایشو کو ریزالو کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو غور سے سنا کرو اور خاموش ہو جایا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور حدیث کہتی ہے بخاری مسلم میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو امام بخاری نے کہا اس کا آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ سختوں میں پڑھا جائے تاکہ قرآن پہ بھی عمل ہو جائے، احادیث کے اوپر۔ باقی تفصیلات کے لیے نیو فاتحہ خلف الامام آپ میری ویڈیو دیکھیں، 1 ملین سے زیادہ لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں، میں نے سارے کے سارے دلائل اس حوالے سے ذکر کیے ہیں۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی، کب کب بسم اللہ پڑھنا اور کب کب صرف بسم اللہ کرنا ہی کافی ہے؟ یہ صرف بسم اللہ والا ایشو جو ہے نا، یہ حدیث نے کھڑا کیا ہے۔ دیکھیں احادیث کی کتابوں میں مختصر بھی بات ہوئی ہوتی ہے، جس طرح کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھو، تو اہل حدیث نے کہا اب چونکہ بسم اللہ کے الفاظ ہیں لہٰذا ہم نے پوری بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ جب ایبسولوٹلی بسم اللہ کا ذکر ہو تو اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی مانا جاتا ہے۔ جس طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قرآن کی سب سے اعظم سورت ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ صرف اتنی سورت ہے، پوری سورت مراد ہے۔ البتہ جہاں پر دعاؤں کے اندر کہیں بسم اللہ آ جاتا ہے، جس طرح ابو داؤد میں، ترمذی میں ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو وہاں پہ بسم اللہ کے ساتھ اور چیز ایڈ ہوئی ہے۔ جہاں ایبسولوٹلی بسم اللہ کا ذکر ہے تو اس سے مراد پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ آپ قل هو اللہ احد پڑھیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا صرف احد پہ رک جانا، اس سے مراد پوری سورت ہے، جو عرف عام میں محاورتاً بات کی جاتی ہے۔ تو یہ بسم اللہ سے مراد پوری بسم اللہ ہے۔ اگر کوئی اس کا شروع والا حصہ بھی پڑھ لیتا ہے تو ہم اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پوری بسم اللہ پڑھنا غلط ہے، فتویٰ تو وہ لوگ لگا رہے ہیں۔ جی نیکسٹ۔
جی علی بھائی کیا فون میں اپنے فوٹو کا کارٹون بنا سکتے ہیں؟ اپنے فون میں موبائل میں بھی فوٹو کا کارٹون بنا سکتے ہیں؟ اپنی فوٹو کا کارٹون کیا؟ فوٹو کا کارٹون تو مجھے سمجھ نہیں آیا، کیا کہنا ہے آپ کو؟ جو سمجھ آیا وہ مجھے سمجھائیں۔ جیسے اسکیچ نہیں بناتے موبائل کے اوپر، آپ کی فوٹو ہے اس کا اسکیچ بنا لیتے ہیں آج کل، وہ سافٹ ویئر اینیمیشنز وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ اس میں تو شکل بگڑ جاتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اوریجنل شکل رکھیں، کیونکہ شکل بگاڑنا منع ہے کسی کی۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ علی بھائی نماز جنازہ میں رفع الیدین کرنے کی کیا دلیل ہے؟ نماز جنازہ کے اوپر پورا ریسرچ پیپر ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے ahlsunnatpak.com پہ، نماز جنازہ میں رفع الیدین کرنا، اس میں سنن کبریٰ البیہقی سے باقی کتابوں سے صحابہ کرام کے اعمال پیش کیے گئے ہیں کہ وہ جنازے میں رفع الیدین کرتے تھے، اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے ابو داؤد کی کہ نبی علیہ السلام جو حالت قیام میں جب بھی تکبیر کہتے تھے نا تو رفع الیدین کرتے تھے، عام نمازوں میں بھی ہو، چاہے جنازے میں ہو، چاہے عیدین میں ہو، جب قیام کی حالت میں جب بھی تکبیر کہی جائے گی تو وہ رفع الیدین کے ساتھ ہوگی۔ آپ لاجیکلی بھی چیک کر لیں کہ جب بھی آپ قیام کی حالت میں تکبیر کہتے ہیں نا، چاہے نماز کے سٹارٹ میں کہیں، رکوع میں جاتے وقت کہیں، تو آپ قیام کی حالت میں جو اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں نا اس میں رفع الیدین کرتے ہیں۔ اب دوسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم نہیں کرتے، وہ دوسری رکعت میں جو اللہ اکبر ہے وہ انتقال کا ہوتا ہے، وہ قیام کی حالت میں نہیں اللہ اکبر ہو رہا ہوتا۔ باقی وہ تفصیل آپ اس کے اندر دیکھ لیں، آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی۔ شیخ البانی کا یہ کہنا کہ نماز جنازہ میں کر لیں تب بھی ٹھیک، نہ بھی کریں تب بھی ٹھیک، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ نبی علیہ السلام جب بھی تکبیرات جب بھی آئیں گی نا تو رفع الیدین ہوگا۔ ایون ہم وتر کی نماز میں بھی جب تیسری رکعت کے اندر دعائے قنوت سے پہلے تکبیر کہتے ہیں تو اس میں بھی رفع الیدین کرنا ہے۔ 3 تابعین سے یہ ثابت ہے، شیخ زبیر صاحب نے پورا مضمون اس کے اوپر لکھا ہے اپنے فتاوی علمیہ کے اندر، اور ایک ایک چیز کا حوالہ دیا ہے۔ وہ پورا ریسرچ پیپر ہم نے ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ جو سنت طریقے والا پورشن ہے نا ریسرچ پیپرز میں، اس میں آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ کویسچن یہ ہے، کیا کسی جاننے والے غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینا فرض ہے؟ دیکھیں اپنے حلقہ اثر تک تو بات تو پہنچانی چاہیے نا، پیار محبت کے ساتھ۔ اسلام کی دعوت دینے کے بجائے نا گاڈ کو پہلے ڈسکس کریں۔ جب تک کوئی شخص خدا کو سیریس نہیں لیتا، آپ اس کے سامنے اسلام کیا رکھیں گے؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ٹوٹل اوبیڈینس آف گاڈ، اسلام اس کا نام ہے۔ اب جس شخص کو اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے، آپ نے اس کو اسلام کا تعارف کیوں کروانا ہے؟ پہلے اسے اللہ کا تعارف کروائیں، پرپز آف لائف اس کے ساتھ ڈسکس کریں کہ کس نے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر کے پٹ کیا ہے، اور ہر ذی روح جو ہے وہ مر جاتی ہے، تو کیا اس کے ساتھ کوئی اور زندگی بھی جڑی ہوئی ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہیں؟ تو پہلے خدا کو ڈسکس کریں۔ جتنے لوگ بھی آپ دیکھیں اسلام کی طرف آئے ہیں، چاہے کرسچینٹی سے یا ایتھیزم سے یا ہندوازم سے، وہ خدا ان کی زندگی کا سب سے بڑا سوال تھا۔ تو اس کے لیے آپ ہماری ایک ویڈیو ہے فرام کریشن ٹو کریٹر، ہدایہ پورٹل کے اوپر ہمارے اسٹوڈنٹ نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے، اور آواز تو اس میں اردو میں، الحمدللہ ہم نے اس کی مکمل اب انگلش ڈبنگ بھی کروا لی ہے انہی الفاظ کے ساتھ۔ انشاءاللہ کچھ دنوں تک ہمارے آفیشیل چینل کے اوپر یہ جو ویڈیو ہے فرام کریشن ٹو کریٹر، یہ انگلش ڈبنگ کے ساتھ بھی اپلوڈ ہو جائے گی۔ سب ٹائٹل سے تو پہلے ہی ہوئی تھی، تو وہ آپ کسی گورے کو بھی دکھا سکتے ہیں۔ جب خدا کا تعارف ہوگا تو باقی ساری چیزیں خود بخود آ جائیں گی، کیونکہ خدا کا تعارف جب ہوگا تو پھر انبیاء کا تعارف ہوگا، کتابوں کا ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اپنے تعارف کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء اکرام کا سلسلہ جو ہے وہ اس دنیا پہ شروع کیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگ حق تک پہنچیں گے۔ نیکسٹ۔ علی بھائی نیکسٹ کویسچن یہ ہے، میت کو قرآن پاک پڑھ کر بخش سکتے ہیں؟ دیکھیں میت کی بخشش کی دعا کریں نا، قرآن میں حکم ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، تو دعائے مغفرت کریں، ان کی بخشش کی دعا کریں، اسی طریقے سے ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میت کو صرف 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے۔
ایک علم کی بات جو اس نے اپنی زندگی میں کوئی علمی کارنامہ کیا تھا، مرنے کے بعد لوگ مستفید ہوں تو اسے ثواب ملے گا، جس طرح کہ امام بخاری امام مسلم نے کتابیں لکھی. اسی طریقے سے صدقہ جاریہ، اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا، مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملے گا، ظاہر ہے اس کا اپنا عمل ہے. اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، چاہے دعا کرے یا کوئی نیک عمال کرے، اولاد کے نیک عمال کا ثواب آٹومیٹکلی زندہ یا مردہ کوئی بھی حالت ہو ماں باپ کی، ان کو وہ پہنچتا ہے، کیونکہ وہ ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہے. ایون ان کے ماں باپ نے اچھی تربیت نہ بھی کی ہوئی ہو، اولاد خود سے بھی نیک ہو، تب بھی اولاد کو اللہ تعالیٰ پروٹوکول دیتا ہے کہ ماں باپ کو ثواب ملتا ہے. حتیٰ کہ قرآن حکیم میں یہاں تک آیا کہ اگر کوئی اس طرح نیکوکار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے بیوی بچوں ماں باپ کو بھی جنت میں اس کے ساتھ اکٹھا کر دے گا، اگر وہ اعلیٰ درجے والا ہوا. کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ بجائے یہ کہ اعلیٰ درجے والے کو نیچے لے کے، نیچے والوں کو اللہ تعالیٰ اپ لفٹ کر کے ان کے برابر کر دے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں. صدقہ اور خیرات ہیں، آپ میت کی طرف سے کریں. ایصال ثواب کے 10 طریقے، آلموسٹ 1.5 سال پہلے میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی ایچ ڈی ریکارڈنگ کے اندر. پہلے بھی ہے مسئلہ 74، وہ تو 2 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. یہ بھی ویڈیو 1 ملین پہ پہنچنے والی ہے، تو وہ آپ دیکھ لیں. ایصال ثواب کے 10 طریقے، تو پوری تفصیلات ایک ایک حدیث کی نمبرنگ کے ساتھ آپ کو آلموسٹ 200-250 احادیث ہیں جو میں نے اس میں 1-1.25 گھنٹے کے اندر ڈسکس کر دی ہیں. وہ انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی وہ ویڈیو دیکھیں. قرآن پڑھ کے بخشنے والا معاملہ کوئی نہیں ہے جی، یہ لوگوں نے خود سے ہی بنا دی ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے کہ منت مانگنا کیسا ہے اور پوری نہ کی جائے تو کیسا ہے؟ منت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ منت ماننے سے کنجوس کا مال نکل جاتا ہے، کوئی مصیبت وغیرہ نہیں ٹلتی اس سے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ منت جب ونس مان لی جائے پھر آپ نے پوری کرنی ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، کوئی ایسی منت نہ مانو کہ جو تم پوری کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہو، اور نہ ایسی کو منت مانو کہ جو اللہ کی نافرمانی میں ہو. تو اگر یہ 2 صورتیں ہیں تو اس کا پھر آپ کفارہ ادا کریں گے، منت کو پھر توڑ دیں گے. یعنی اگر کسی نے نیت کی کہ میں روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھوں گا، اب اسے پتہ ہے میں نہیں پڑھ سکتا، روزانہ 2 بھی نہیں پڑھے جا سکتے الا یہ کہ اللہ استقامت دے، تو اگر اس قسم کی مشکل کوئی منت مان لی ہے تو آپ منت کو توڑ دیں. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 کے اندر قسم توڑنے کا کفارہ ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک غلام آزاد کرنا ہے جو آج کل آبسلیٹ ہے. اگر یہ نہ ہو سکے تو 10 مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے جو آپ کھاتے ہیں. اگر یہ نہ کر سکیں تو پھر آپ، بلکہ اس میں تو آپشن ہے 10 مسکینوں کو کھانا یا ان کو کپڑا لے کے دینا، ان دونوں میں سے آپ کوئی ایک آپشن کر سکتے ہیں. یہ نہ کر سکیں، فائنینشلی آپ کی حالت اچھی نہیں ہے، تو پھر آیا کہ مسلسل 3 روزے رکھنے. تو منت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، صدقہ اور خیرات کریں جس کی وجہ سے مصیبت اور پریشانی اس طرح کی چیزیں ٹلتی ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر دراز کر دی جائے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور میرا خیال ہے رشتہ داروں کے ساتھ اس مہنگائی کے دور میں سب سے بڑا حسن سلوک یہ ہے کہ آپ فائنینشیل ان کی ہیلپ کریں، ان کے بچوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیں، تاکہ ہمارے جیسے غریب ملکوں کے اندر مڈل کلاس فیملیز کے لیے اور جو لوور مڈل کلاس فیملیز ہیں ان کے لیے پاورٹی سرکل سے، غربت کے دائرے سے باہر نکلنے کا واحد ذریعہ جو ہے وہ اچھی تعلیم ہے. تو آپ وہ کام کریں، منت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے کہ علی بھائی ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیات بکری کھا گئی تھی، تو رہنمائی فرما دیں. آپ کی رہنمائی یہ ہے کہ انہی الفاظ کے ساتھ نا قرآن حکیم کی آیات بکری کھا گئی، قرآن پاک سنی اور شیعہ کا قرآن محفوظ، آپ لکھیں میری کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی ان میں یہی ٹائٹل لگا ہوا ہے، یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے. تو اس سے کو قرآن تو غیر محفوظ نہیں ہو گیا، قرآن جو ہے وہ سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوا ہے. اس لیے آپ دیکھیں ہر قرآن کے اینڈ کے اوپر حافظ اس کی پروف ریڈنگ کرتے ہیں اپنے اس کریم کے ذریعے. اس کو بکری کو تو چھوڑ دیں، قرآن حکیم کے اوراق کیا ڈیمز کے اندر
دریاؤں کے اندر آپ کو نہیں ملتے ہیں جو لوگوں نے تلف کیے ہوتے ہیں، تو اس کے سے قرآن تو دنیا سے ختم نہیں ہو گیا. تو وہ یہ جو روایت ہے اس میں میری سیدہ عائشہ جو ہیں وہ گھر میں تھی، تو وہ چند جو صفات تھے ان کے اوپر قرآن کی آیات لکھی تھی، وہ بکری کھا گئی. تو یہ ہو سکتا ہے، یہ تو گھروں میں بھی ہو سکتا ہے. آپ بھی اگر صفات کھلے چھوڑ دیں اور آپ کی بکری کوئی بھوکی ہو تو وہ کھا لے گی، وہ تو کسی چیز کا خیال نہیں رکھے گی. اس زمانے میں تو پتوں کے اوپر، چمڑے کے اوپر اور کپڑوں کے اوپر اس طرح آیات لکھی جاتی تھی. تو اس سے یہ تو نہیں ہے کہ قرآن کوئی ختم ہو گیا دنیا سے، ایک واقعہ تھا. باقی تفصیل میری اس ویڈیو کے اندر دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. نیکسٹ. جی علی بھائی، نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ نام کا شخصیت پر کیا اثر ہے، اور میرے بھائی کا نام سدیس ہے، اس کا مطلب بھی بتا دیں. شکریہ. مجھے تو نہیں پتا کہ سدیس کا مطلب کیا ہے، لیکن یقیناً اس کا مطلب درست ہی ہے، کیونکہ سدیس جو ہے وہ امام کعبہ جو ہیں عبد الرحمن سدیس، ان کے نام کے ساتھ بھی آتا ہے. یقیناً وہ لوگ اس حوالے سے کانشیس ہوتے ہیں. باقی شخصیت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط بات ہے. دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کو 2 نام بڑے پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین نام ہے. لیکن اس امت میں 2 بخت ترین شخصیات جو ہیں ان کا نام یہی ہے. سب سے بڑا بدبخت پلانٹ ارتھ کے اوپر نبی علیہ السلام کا دشمن اول عبداللہ تھا ابن ابی، منافق، رئیس المنافقین. اور دوسرا بدبخت مولا علی کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم، اس کا نام عبد الرحمن تھا. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، اے علی میں تمہیں 2 بدبخت لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ اگلی امتوں میں وہ تھا بدبخت جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا، اور صالح علیہ السلام کی قوم جو باغی ہوئی ان پر عذاب آ گیا اس کے سبب. اور میری امت کا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا. تو دیکھ لیں وہ قاتل عبد الرحمن تھا اور نبی علیہ السلام کا دشمن عبداللہ. تو اب آپ اندازہ کریں کہ 2 بہترین نام ہیں، اگر ان کا کوئی اثر لینا ہوتا کسی نے تو یہ لوگ لے لیتے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایون بعض اوقات ناموں کے مطلب بھی درست نہیں ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا اثرات نہیں چھوڑتے. اویس نام جو ہے، جن کے بارے میں صحیح مسلم میں 4 حدیث ہیں کہ میری امت میں جو تابعین میں سب سے بہترین شخص جو ہے اویس ہے. اویس کا مطلب بھیڑیا ہوتا ہے. عثمان کا مطلب سانپ ہوتا ہے. لیکن یہ نام چلتے تھے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. مطلب اس کے اوپر کوئی جھگڑا کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ بعض نام ایسے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا مطلب بہت آکورڈ ہے اور آپ نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھیں. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جو سپورٹیو ہے اس ڈاکٹرین کو، کہ بنی اسرائیل میں یہ چیز تھی کہ وہ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کے ناموں پر نام رکھتے تھے. تو آپ لوگ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھا کریں، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے ناموں پر، اہل البیت کے ناموں پہ نام رکھیں. اثر کوئی نہیں ہوتا جی شخصیت پہ. اثر لینا ہوتا میرے بھائی لوگ لے لیتے ہیں. اتنے بابرکت نام، اس کے باوجود اثر کوئی نہیں لیا کسی نے. بدبختی کی موت مرے ہیں عبد الرحمن بھی اور عبداللہ بھی، عبد الرحمن ابن ملجم اور عبداللہ ابن ابی. جی نیکسٹ. جی علی بھائی، نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ اگر کوئی سید آپ کے گھر آئے تو آپ اسے اپنے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا کھلا سکتے ہیں؟ یہ سید کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی جی، یہ تو واضح حدیث ہے بخاری کے اندر. بلکہ حضرت حسن ابن علی نے وہ صدقے کی کھجوریں منہ میں ڈالی، نبی علیہ السلام نے وہ کیا کروا دی تھی اور کہا کہ ہم اہل البیت کے اوپر یہ حرام ہے. ہاں اگر کوئی شخص غریب ہے اور وہ خود زکوٰۃ لوگوں سے لیتا ہے اور اس کی گزر بسر اس سے ہو رہی ہے، اس کے ہاں اگر کوئی سید مہمان آتا ہے تو وہ کھا لے گا، کیونکہ وہ زکوٰۃ نہیں ان کے اوپر لگا رہا ہوگا، وہ زکوٰۃ آلریڈی اس بندے کے اوپر لگ چکی ہوئی ہوگی جو میزبان ہے. اس کے ثبوت میں بھی صحیح بخاری میں ہے کہ وہ کچھ صدقے کا گوشت آیا تھا یا کوئی کھانے کی چیز تھی، نبی علیہ السلام نے وہ رکھ دی. اتنے میں غریب شخص آیا، اس کو دی، تھوڑی دیر بعد وہ پکا کے وہی کھانا لے آیا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ پہ تو صدقہ حرام ہے. آپ نے فرمایا صدقہ اس پہ لگ چکا. تو اب میرے پہ یہ صدقہ نہیں لگ رہا کیونکہ وہ مجھے اپنا گیسٹ بنا رہا ہے نا. لاجیکل بات ہے یہ.
کہ ایک امیر آدمی اگر کسی غریب بندہ جو کہ زکات لے کے کھاتا ہے اس کے گھر سے کھانا کھا سکتا ہے نا, کیوں نہیں کھا سکتا؟ وہ زکات اور صدقہ تو اس بندے کے اوپر لگا ہوا تھا نا, اس کے بعد اس کا مہمان ہے تو اب وہ امیر آدمیوں کو کھلا نہیں سکتا یا اہل البیت کو کھلا نہیں سکتا, تو ایسا نہیں ہوگا. اس معاملے میں زکات ڈائریکٹ ان کے اوپر خرچ نہ کرے. ہاں اگر کوئی شخص خود زکات لے کے کھاتا ہے تو ظاہر اس کی گزر بسر جو ہے وہ صدقہ خیرات پہ ہو رہی ہے, تو اس کے ہاں اگر کوئی سید آتا ہے تو اس سید کے اوپر وہ زکات نہیں لگ رہی ہوگی, زکات اس بندے پہ آلریڈی لگ چکی ہوئی ہے, وہ تو اس کا گیسٹ ہے. تو میں نے دونوں اینگل سے بات کلیئر کر دی. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے. السلام علیکم سر, میرا سوال یہ ہے کہ کیا والدین کا اپنے بچوں پر کتنا حق ہے؟ کچھ لوگ اپنے بچوں کو اپنی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرنے دیتے. آج کے والدین کو انٹرنیٹ کی دنیا سے کمانے کا نہیں پتا. اب یہ آپ نے دو تین چیزیں مکس کر دی ہیں نا میرے بھائی. انٹرنیٹ سے حرام کمائی بھی ہو رہی ہے جو ہمارے علماء کرام کر رہے ہیں, ننگی عورتوں کے اشتہار چلا کے, مفتی صاحبان, اولیاء اللہ, آج کل کے سو کارڈ بزرگان دین, آج کل کے یہی بزرگان دین ہے نا, 500 سال بعد انہی کے مزار بنے ہوں گے نا, انہی کو لوگ رحمہ اللہ کہہ رہے ہوں گے نا, تو اس طرح کی کمائی تو حرام ہے. باقی اگر آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں, جس طرح کہ اس وقت دنیا میں ہمارا ایک برادر اسلامی ملک بنگلہ دیش دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے فری لانسنگ کے اوپر, 60 لاکھ بچے ینگ جنریشن وہاں پہ فری لانسر ہے, تو وہ آپ کام کریں ضرور. باقی رہ کے والدین, ظاہر والدین کو تو نہیں پتا نا, وہ بےچارے اپنی جگہ کانشیس ہوتے ہیں کہ یہ نیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے پتہ نہیں کیا بےہودہ فلمیں نہ دیکھ رہا ہو, تو اس کا طریقہ ہے کہ ماں باپ کو اپنے ساتھ بٹھائیں, ان کو بتائیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, سمجھائیں گے تو سمجھ جائیں گے. باقی جو ماں باپ اپنی اولاد کو رسک یعنی ایک نہیں لینے دیتے, یہ رسک میں عربی والا نہیں ہے انگلش والا, تو زیادتی کرتے ہیں. اس میں کوئی اتنا رسک نہیں ہے, انٹرنیٹ کا کنیکشن تو ویسے ہی لگوایا ہوا ہے, اگر کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ضرور کرے. اور باقی ماں باپ کا حق یہ تو نہیں ہے کہ وہ زبردستی کسی کو اس طرح کے کاموں سے روکیں, لیکن اگر ماں باپ اس لیے روک رہے ہیں کہ آپ نے پڑھائی چھوڑ کے تو صرف اس کے اوپر توجہ رکھی ہوئی ہے, پھر تو ظاہر ہے تعلیم تو آپ کو حاصل کرنی ہے نا, تو پیرلل میں آپ پارٹ ٹائم وہ کام کریں, لیکن تعلیم نہ اپنی چھوڑیں. تعلیم آپ کو زندگی کے ہر لمحے پر پے کرے گی. آج دیکھیں, میں خصوصاً اب مجھے اچھا موقع ملا اس کے اوپر بولنے کا, جو اسٹوڈنٹس اپنی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتے, ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ دنیا میں جتنے بھی کامیاب ترین لوگ دیکھ رہے ہیں, اکا دکا آپ کو جاہل لوگ نظر آئیں گے, باقی سب پڑھے لکھے لوگ ہیں یار, اپنی اپنی فیلڈ میں پڑھے لکھے لوگ ہیں. جنہیں جمشید صاحب تھے تو انجینئر تھے, ٹھیک ہے. رمیز راجہ ہیں چیئرمین اس وقت پی سی بی کے, تو وہ ایم بی اے کیا ہوا ہے, سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ یہ لوگ اسکولوں سے بھاگے ہوئے ہیں, 2-4 کی آپ بات نہ کریں, باقی سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور وہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں وہ اوپر پھر آ بھی نہیں نہ سکتے, پڑھا لکھا بندہ ہی پھر اوپر آگے پوسٹ سنبھالتا ہے نا. یہ نہیں ہوگا کہ ایک بندہ جو ہے جس کی تعلیم ہی کوئی نہیں ہے تو وہ سینئر کرکٹر ہے تو اس کو آپ بڑے لیول کے اوپر لے آئیں گے صرف اس کے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر. تعلیم آپ کو پے کرتی ہے. سب سے بڑا ثبوت میں اپنا آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں اس طرح ہائیلی کوالیفائڈ نہ ہوتا, میکینیکل انجینئرنگ میں نے نہ کی ہوتی, تو میری بات میں وہ روب نہ ہوتا پڑھے لکھے طبقے کے اوپر. اب میرے پاس اتنے کوالیفائڈ لوگ آتے ہیں, لیکن وہ بات کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کوئی ٹرمنالوجی غلط بول دی, کوئی انگلش کا لفظ غلط بول دیا, تو آپ ہم کسی مولوی کے سامنے تو نہیں بیٹھے ہوئے جو میٹرک میں یا کالج میں اسکول سے یا کالج سے بھاگ کے تو وہ علماء اور مفتی بن گئے تھے بغیر نام لیے. تو وہ ایک بار کانفیڈنس ان کا شیک ہو جاتا ہے بات کرتے ہوئے. تو دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی تو پے کرتا ہے نا جی. تو تعلیم کے اوپر توجہ دیں, باقی پیرلل میں ضرور کریں. ماں باپ کو بھی چاہیے ظلم نہ کریں بچوں کے اوپر کہ ان کو کسی اس طرح کے کام سے روکیں. ہاں ریشو پروپورشن ہونا چاہیے. پھر یہ بھی دیکھا جائے اب بچہ اس کی عمر کتنی ہے, وہ اس وقت اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے, کیا میت کے گھر یا اس کی قبر پر پہلے 3 دن روز صبح دعائے مغفرت مانگ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ؟ جماعت کے ساتھ نہیں, 3 دن کا سوگ ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ میت کے اوپر سوگ کرے, سوائے اپنے خامند کے مرنے پر 4 مہینہ اور 10 دن سوگ کرے گی. یہ حدیث حبیبہ جو ہماری ماں تھیں, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن,
ام المومنین، جب ان کے والد ابو سفیان فوت ہوئے تو انہوں نے 3 دن گزرنے کے بعد اپنے جسم کے اوپر خوشبو ملی کپڑوں پہ. اس زمانے میں عرب کی عورتیں جو ہیں وہ خوشبو زیادہ، یعنی اس کی خوشبو زیادہ نہیں ہوتی تھی بلکہ کلر ڈومیننٹ ہوتا تھا. تو وہ انہوں نے ملی اور ان کا میں تم جاہلوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع فرمایا. انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کام کیا کہ جس سے اعلانیہ سوگ کے ختم ہونے کا اظہار ہو. یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ یہ کرتی. ظاہر لوگوں نے باتیں بھی کی ہوں گی کہ آپ کا باپ مرا ہے تو یہ ضروری تھا کہ 3 دن بعد آپ نے ضروری یہ کام کرنا ہے. اور اسی چیز کو ہم دلیل بناتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جب اہل سنت کی مساجد میں نماز پڑھیں تو پہلی صف میں ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں تاکہ بتائیں کہ بھئی یہ بھی سنت ہے. اسی طریقے سے اہل تشیع کی مسجد میں جائیں تو وہاں پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں اور ان کو بتائیں کہ یہ بھی سنت ہے. خیر میں تو درمیان کا راستہ اختیار کرتا ہوں. میں اہل تشیع کی مسجد میں جاؤں تو ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھتا ہوں اور ہاتھ باندھ کے بھی, اور اہل سنت کی مسجد میں بھی جاؤں ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھتا ہوں ہاتھ باندھ کے بھی, تاکہ دونوں میسج مل جائیں. جی نیکسٹ. بھائی گاؤں میں جمعہ کا کیا حکم ہے؟ ہاں یہ چوتھا سوال ہے کہ بندے کا آ رہا ہے, پتہ نہیں لاٹری اس بندے کی نکالی ہے تو کوئی یار ہے لگتا لانا. میں پہلے بول چکا ہوں گاؤں میں جمعہ ہو جاتا ہے, تفصیلی میں پچھلے لائیو سیشنز کے اندر بول چکا ہوں. بس یہاں پہ میں صرف ورڈنگ دوں گا گاؤں میں جمعہ ہو جاتا ہے. باقی پچھلی آپ میرے لائیو سیشنز دیکھ لیں, ان پہ ٹائم لائنز لکھی ہوئی ہیں, ساروں پہ لکھی گئی ہیں نا ٹائم لائنز بلال بھائی؟ سب کی لکھی ہوئی ہیں, سب کی لکھی ہوئی ہاں ہیں. جائیں پرانی ٹائم اس میں تلاش کریں, لائیو سیشنز میں میں نے بات کی ہوئی ہے. نیکسٹ.